کا طالب ہوں کہ خدا ایک بار بلوا لے مدینے میں، کہ خدا ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ اور زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ اور جسے دنیا کمانی ہے تو وہ دنیا میں پھرے در در، جسے دنیا کمانی ہے تو وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں۔ اور میرے اللہ اس سے تو مدینے کا فقیر اچھا، میرے اللہ اس سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں۔ دیکھیے حضرات محترم، میں جو ہے اپنے موضوع سے پہلے، اپنے موضوع سے قبل جو ہے درود شریف کے تعلق سے آپ حضرات کے درود شریف کے تعلق سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام جیسے کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور چنانچہ حدیث شریف میں ہے، کانا بی یوم القیامتی اکثر علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود شریف کو پڑھا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور درود پاک در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، پھر سجدہ تعظیمی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتا، مگر میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، میرے نبی کا مقام وہ مقام ہے، میرے نبی کی شان وہ شان ہے، میرے نبی کی عظمت وہ عظمت ہے، میرے نبی کا وقار وہ وقار ہے۔ اگر ادنا آیا تو اعلیٰ بنا دیا، فقیر آیا تو امیر بنا دیا، غیر نمازی آیا تو نمازی بنا دیا، مقتدی آیا تو امام بنا دیا، عربی آیا تو صحابی بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا وقار، یہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ اے لوگوں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اے لوگوں میری رضا چاہیے، اے لوگوں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، تو تمہیں میرے حبیب پر، میرے محبوب پر صبح و شام درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا کرو۔ اور تمہارا یہ درود شریف پڑھنا صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال دو سال نہیں، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے حبیب پر، میرے محبوب پر صبح و شام درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، اجملی بتانا چاہتا ہے کہ اجملی بتانا چاہتا ہے کہ درود پاک کیا ہے۔ علماء کرام، صوفیاء اعظام ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رضائے الہی کی ضمانت ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک محبت رسول کی دلیل ہے، درود پاک محبت رسول کی علامت ہے، درود پاک دنیا و آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو نبی کی محبت میں اٹھاتے ہیں۔ ارے وہ اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، جس نے پوری زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاری۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جس نے پوری زندگی خوف خدا کے مطابق گزاری۔ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہوا میں لہرا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار کہیے لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، جس نے پوری زندگی خوف خدا کے مطابق گزاری۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جس کے فتوے میں امام اعظم کی جھلک نظر آتی تھی۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جس کے تقوی میں امام شافعی کی شان نظر آتی تھی۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جن کے قول و فعل میں امام احمد بن حنبل کا استدلال نظر آتا تھا۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جن کے فکر و فقہ میں خواجہ غریب نواز کی تصویر نظر آتی تھی۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ ارے وہ اعلیٰ حضرت جن کی ہدایت اسلام میں غوث اعظم کا پیغام نظر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق مولا محبت رسول اس طرح رچ بس گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ وہی اعلیٰ حضرت حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، جس نے لکھا کنز الایمان ان کی چٹان۔ بولو محبت سے سبحان اللہ مسلمان۔ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کعبے کا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بس سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ کے تعلق سے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام پر، یعنی سبحان اللہ کہنے کے نام پر ایک بار کہنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود شریف کے تعلق سے ایک حدیث شریف اور ہے، نبی فرماتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف کو بھیجا اللہ تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا بڑا مہربان ہے، اگر بندہ اس کے حبیب پر اگر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور حدیث شریف ہے، نبی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف کو پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ عزیزان اسلامیہ، اس لیے نمازوں کی پابندی کیا کریں اور نمازوں کے بعد درود شریف کا بھی ورد کیا کریں، درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے نماز سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مفتاح الصلاۃ یعنی وضو کے فضائل کا بھی ذکر کر دوں، کیونکہ جس طرح نماز مفتاح الجنہ یعنی جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو مفتاح الصلاۃ یعنی نماز کی کنجی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، وضو شرط نماز ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو درست تو نماز درست، وضو کامل تو نماز کامل، وضو صحیح تو نماز صحیح۔ دیکھیے حضرات محترم، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہم اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے نا، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پورے چہرے کو بال نکلنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک دھوتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پھر چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ اگر کلی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے منہ کے اندر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ اکبر ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ جب چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ جب چوتھائی سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ رب العزت سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ جب پیروں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پیروں کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ اپنا کام کرتا ہے، رب اپنا کام کرتا ہے۔ بندہ اعضائے وضو کے گرد و غبار کو پانی سے دھوتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے جسم کے گناہوں کو بارش رحمت سے دھوتا ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات محترم، وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں اور آپ حضرات کی بھی توجہ کا طالب ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ العظیم ایمان آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ جو فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں کسی غیرے کا فرمان سنانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مدینے کے تاجدار کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں کسی پردھان یا منتری کا فرمان سنانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ آمینہ کے لال کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی کے دست مبارک کے بارے میں قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی کے رفتار کے بارے میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسرا، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی کے سینے کے بارے میں قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس نبی کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا۔ آئیے اس نبی کا فرمان سماعت کر لیجئے، مگر اس سے پہلے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ آئیے میں علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں، حدیث شریف کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ اکبر، مشکات تقریباً ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب من الجنہ يدخل من ايها شاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اللہ اکبر، پھر رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے توبہ کو خوب توبہ کرنے والوں خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں، 3 دروازے نہیں، بلکہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، بشارت دے دی جاتی ہے اے میرے بندے میری جنت میں آ، میری قدرت کا نظارہ کر لے، کیونکہ یہ باغ و بہار تیرے لیے ہے، یہ برگ و ثمر تیرے لیے ہے، یہ نعمتیں تیرے لیے ہے، یہ نور نکھت تیرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے، اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر مہربان، اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر کرم دیکھیے۔ اگر اس کا بندہ اللہ اکبر ایک مرتبہ یہ کہہ لے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر یہ کہہ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لے
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور خوشخبری سنا دیتا ہے کہ تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا ہاتھ اٹھا کے لگا نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، ایک بار اور محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت یا اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میرے مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے حضرات محترم، میں نے اس سے پہلے جو حدیث شریف پڑھی، جو شخص وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے مولانا صاحب گناہ جسم سے جھڑتا ہے مگر دیکھنے میں تو نہیں آتا، بالکل اسی طرح پاک و صاف نظر آتا ہے، پانی تو بالکل اسی طرح پاک و صاف نظر آتا ہے۔ اگر گناہ جسم سے جھڑتا تو پانی ضرور میلا نظر آتا، غلیظ نظر آتا، گندا نظر آتا۔ چنانچہ ذہن و فکر میں مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی سوچ، یہی فکر، یہی خیال لے کر کے ایک شخص امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے امام المسلمین، اے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا امام المسلمین من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اے امام المسلمین، اے امام اعظم ابو حنیفہ، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، قسم خدا کی مسلمانوں۔ اس شخص نے کہا، اس شخص نے عرض کیا حضور ہمیں تو ایسی کوئی بات معلوم نہیں دیتی اور نہ ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارا گناہ پانی کے ساتھ گر جاتا ہو۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس سائل کو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے۔ خود بخود سمجھ جائے گا، خود بخود سمجھ جائے گا کہ پانی کے گناہ گرتا ہے یا نہیں گرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت والی نظر اس کے چہرے پر ڈال دی۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے پر ڈال دی، نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئی، آنکھ کی آن میں سارے پردے ہٹ گئے، جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ بھی چیز نظر آنے لگی۔ اللہ اکبر، نماز کے لیے اذان دی گئی، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے اذان دی گئی۔ اللہ اکبر، ایک شخص آیا وضو کرنے میں مشغول ہو گیا۔ امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سائل، اس شخص کو دیکھو، اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ پانی کیسا لگ رہا ہے؟ اس سائل نے غور سے دیکھا، کہا حضور اس کا پانی تو کیچڑ کی مانند نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سائل، اس شخص کو بھی دیکھو، اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے، جو پانی گر رہا ہے وہ پانی کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس سائل نے بغور دیکھا، یعنی غور سے دیکھا، کہا حضور اس کا پانی تو مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ اب امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے شخص کے پاس لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد حضرت امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سائل، اس شخص کو بھی دیکھو، اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ پانی کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس سائل نے غور سے دیکھا، کہا حضور اس کا پانی تو بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں شخص کو اپنی بارگاہ میں بلایا، ہر ایک سے طلب کرتے ہیں، ہر ایک سے ارشاد فرماتے ہیں اے شخص تو نے کون سا گناہ کیا؟ وہ شخص گھبرا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پوچھنے والا بلکہ پوچھنے والا اپنے وقت کا ولی کامل ہے، پوچھنے والا اپنے وقت کا، اللہ اکبر، پوچھنے والا اپنے
وقت کا فقیہ اعظم ہے، اللہ اکبر، تینوں نے سچ سچ بتا دیا۔ پہلے نے کہا حضور مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا، دوسرے نے کہا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا، تیسرے نے کہا حضور ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ اب امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کی وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کی وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ زنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے پانی کیچڑ کی مانند نظر آ رہا تھا، اور جھوٹ زنا سے کم درجے کا گناہ ہے اس لیے پانی اللہ اکبر مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا تھا، اور تیسرا آدمی گناہوں سے پاک تھا اس لیے پانی بھی بالکل پاک و صاف نظر آ رہا تھا۔ اب ایک نقطہ اجملی کی طرف سے لے کر کے جائے، رب قدیر اگر کسی کے سر پر ولایت کا تاج رکھتے تو اس کی قوت بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اجملی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب عام بشر کا یہ حال ہے تو خیر البشر کا عالم کیا ہوگا، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کرامت کا تاج رکھ دیا ہے، اس نبی کی بصیرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کے علم و حکمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دینے والا خدا جانے، لینے والا مصطفیٰ جانے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وضو کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میرے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ ممبر پاک و جلوار ہیں، آپ حضرات ان کو سماعت کریں گے۔ دیکھیے نماز کے تعلق سے ایک چھوٹی سی حدیث شریف ہے، یہاں تک کہ قرآن شریف کے تعلق سے قرآن شریف کے اندر آیت ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم سے جہنم میں لے آئی؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کیا کرو، نمازوں کو پڑھا کرو، اللہ اکبر، روزوں کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ کی پابندی کیا کرو، اور یہ غیبت چغلی سے باز آ جائے، اللہ اکبر۔ اس لیے نمازوں کو پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں قصداً صحب اللفظ مانن خطأ جو بھی غلط آئے ہوں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما، صحیح کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ